السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایک بہترین زندگی عطا فرمائے، ایسی زندگی جو کنسٹرکٹیو ہو، جو پروڈکٹیو ہو، اور ہم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی توفیق ڈال دے، ایسی کوئی طاقت ڈال دے روحانی کہ ہمارے آگے چیزیں ٹوٹ بھی رہی ہوں نا تو ہم ان ٹوٹی ہوئی چیزوں سے بھی کوئی نئی چیز خیر کی کریٹ کر دیں اور خیر کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ری سائیکل کرتے ہیں چیزوں کو، گھر میں کوئی پیالی ٹوٹ جائے تو اس کو گملہ بنا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ آپ حیران ہی رہ جاتے کہ ہاں ہم تو چیزیں اٹھا اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں اور انہوں نے کتنی خوبصورت چیز اسی ٹوٹی ہوئی چیز سے بنا لی۔ تو کچھ لوگوں میں یہ اخلاقی صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ ٹوٹے گھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور وہ اسی ٹوٹنے کے دور میں خیر کا کام کرنے لگ جاتے ہیں اور کوئی نئی خیر شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں خیر آئے گی کیسے۔ یقین کریں آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور ان کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، ان کی بچیوں نے ماسٹرز کیے اور گولڈ میڈل لیے، لیکن انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا میں ساری زندگی مطمئن رہی ہوں، حالانکہ میرا ہسبینڈ مجھے بہت تنگ کرتا تھا، لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا سر سٹ کے ایک چیز تے لگے رہنا، کہ یعنی انہوں نے کہا میں نے اپنا سر نیچے کر کے بس اپنے بچوں کی تربیت کی، میں نے اس چیز کو نوٹس میں نہیں لایا کہ میرا ہسبینڈ میری زندگی کتنی مشکل بنا رہا ہے۔ اور اتنا بڑا ہو کے تو ہسبینڈ نے یہ کہا کہ میں تو تمہیں مارنا چاہتا، تم تو مری کوئی نہیں۔ تو وہ آگے سے کہتی ہیں ہاں اچھا، یہ تو میں نے سمجھا ہی کوئی نہیں کہ آپ کے ارادے اتنے ڈسٹرکٹیو تھے، کیونکہ میں تو بزی تھی اپنے بچوں میں۔ تو پھر کہتی ہیں کہ ایک گھڑی میرے دل میں تھوڑا سا دکھ آیا، لیکن پھر میں نے کہا ہاں دکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو ان سے جیت گئی ہوں، یہ تو ہار گئے۔ ان کی جو کاز تھی، ان کا جو فوکس تھا وہ تو ناکام ہو گیا، اور میرا جو فوکس تھا اور میرا جو گول تھا وہ کامیاب ہو گیا، تو پھر مجھے دکھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میری پیاری بہنوں، یہ لوگ ایسے لوگ ہمارے لیے رول ماڈلز ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی تکلیفیں بھی سہیں، اور یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ کھانا ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کھانا ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا ہمیں کپڑے بہت اعلیٰ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، کہتی ہیں کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں، لیکن یہ ضرور سوچا کہ پڑھائی کرنی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے، میں نے گھر میں دھیان دینا ہے، اگر میں لڑائی جھگڑے میں پڑ گئی تو میں پھر اپنے بچوں کی تربیت پہ کیسے دھیان دوں گی۔ اتنی کوئی مجھے ان کی پیاری باتیں لگیں کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے دماغوں کو درست کر دے اور سیدھی لائن پر لگا دے اور کوئی کنسٹرکٹیو گول دے دے تو بڑی بڑی ڈسٹرکٹیو پرسنالٹیز ہمیں توڑ نہیں سکتی، اور ہم بجائے اس کے کہ خود ٹوٹیں، ہم ان ڈسٹرکٹیو پرسنالٹیز کو بھی جوڑنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ اتنی طاقت ہے ایک انسان میں، اور یہ ایک کمزور سی عورت بات کر رہی ہے جس کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ کوئی بڑے بڑے کام کر سکتی، لیکن سبحان اللہ کہ اپنے گھر کو نہیں ٹوٹنے دیا، انہوں نے اپنے بچوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو جدا نہیں ہونے دیا اور اپنے گھر کو جوڑ کے رکھا۔ یہ باتیں تب ہوتی ہیں جب انسان میں ٹالرنس ہو اور اس کو سیکریفائس، اس کو بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چیزوں کو چھوڑنا آتا ہو، بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا آتا ہو۔ وہ عورتیں جو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر بڑے بڑے فساد کریٹ کر دیتی ہیں، وہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔
یہ ایک میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. جو بیچ میں ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں نا، دیکھیں کچھ عورتیں ہوں گی وہ واقعی جینون ہوں گی کہ ان کا مسئلہ ایسا تھا کہ ان کو توڑنا پڑا اپنے ہسبینڈ سے. میں ان کی بات نہیں کر رہی، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ کو پرفیکٹ اسپاؤس نہیں مل سکتا، اور کبھی کبھی تو بہت غلط اسپاؤس مل جاتا ہے. زوج ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا میچ نہیں ہوتا. لیکن جس نے یہ سوچ لیا کہ میری ادھر زندگی کا مقصد جھگڑے کریٹ کرنا نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنانا ہے، میں نے اپنے سے میرے سے خیر پھوٹنی چاہیے. میں جس بندے کو ٹچ کر لوں وہ خیر والا بندہ بن جائے. جیسے کہتے ہیں نا، مٹی کو بھی کوئی ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جائے. تو یہ کون سے لوگ کر سکتے ہیں؟ جن کو پتا ہو کہ ایک بڑے فائدے کے لیے میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا ہے. یہ جس میں کوالٹی آ جائے، سبحان اللہ. میں نے تو ان کی باتیں سن کے میرا تو دل ایسی روشن ہو گیا، دماغ میرے کو ہوش آ گیا کہ یا اللہ، جس کی اسٹرگل خیر کی ہو وہ جیتا ہی جیتا، وہ جیت کر ہی رہے گا. جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اور خیر کے اوپر جم گیا، اس نے اس دنیا میں بھی جیتنا ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ اپنے صبر کی وجہ سے آخرت میں بھی جیتے ہی جیتے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین. اس سے بڑی اور کیا مائیت ہوگی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ دیں کہ جو صبر کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں. میری پیاری بہنوں، ہم تو عورتیں تو یہ کہ اس نے مجھے جوتی نہیں لا کے دی نئی، اور میرے کپڑے نہیں نئے تھے اس شادی کے اوپر، اور یہ اپنی بہنوں کو بلا رہا ہے اور بار بار، اور مجھے دعوتیں پکانی پڑتی ہیں، مجھے کھانا پکانا پڑتا ہے، اور اب اس کی امی آ گئی ہیں، اور اب اس کے ابو یہ کہہ رہے ہیں. ہم تو انہی مسئلوں میں کھپ کے آخرت ہم نے اپنی برباد کر لی. بچے ہمارے اگنور ہو گئے. یعنی سوچیں کہ یہ کیا باتیں، ان کو کتنی مزے کے ساتھ سالو کیا جا سکتا ہے. جب آپ کو آپ کا ہسبینڈ یہ کہے کہ میری امی آنے لگی ہے، تو آپ کہیں سو بسم اللہ، شکر الحمدللہ کہ ہم کو بھی امی کی خدمت کرنے کا موقع ملے. آپ کو کتنے کتنے کھانے کھلائے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی کتنی اچھی تربیت کی آپ کی امی نے. کیوں نہیں کھلائیں گے؟ 100 دفعہ آئیں. اگر آپ نے ایک دفعہ ماتھا کھلا رکھا اور کھلے ہاتھ سے اور کھلے دل کے ساتھ کسی کی خدمت کی، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ہسبینڈ، وہ عورتیں کہتی ہیں نا ہمارا ہسبینڈ ہمارے قابو میں نہیں. 2 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے کہ ہسبینڈ کا دل موم ہو جاتا ہے اپنی بیوی کے لیے، اور وہ خوش ہو جاتا ہے. وہ اپنی بہنوں کے لیے ڈر ڈر کے کہے ہائے اس کا یہ موقع آ رہا ہے. آپ کہیں ہاں تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میں آپ کو تحفہ لا کے دیتی ہوں، میں پیک کر کے دیتی ہوں، آپ ان کو بھیجیں. آپ دیکھیں کہ آپ کا ہسبینڈ کیسے نہیں آپ کے قابو میں آتا، یا آپ کی باتیں کیسے نہیں مانتا. لیکن عورتیں اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتی ہیں، لیکن اس معاملے میں آ کے سب سمارٹنس دھری کی دھری رہ جاتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی ویک پوائنٹس تو دیکھیں نا. جیسے آپ کے ویک پوائنٹس ہیں نا کہ آپ کے بہن بھائیوں کے بارے میں کوئی اچھی بات کرے، یا آپ کا ہسبینڈ کہے کہ ہاں آپ اپنے بہن بھائیوں کو بلاؤ، کھلاؤ پلاؤ، تو آپ کا کتنا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ ہی شکر الحمدللہ، کتنا مشکل کام کتنا ایزی ہو گیا. تو اسی طرح اس کا بھی دل ہوگا کہ آپ اس کے بہن بھائی اور اس کے ماں باپ کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھیں اپنے دل میں. تو یہ زندگی کے مسئلے ہی نہیں ہے میری پیاری بہنوں. ان کو مسئلہ مت بنائیں اللہ کے واسطے. میں اتنی جگہوں سے یہ باتیں سنتی ہوں کہ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یا اللہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو موت ہے، مسئلہ تو آخرت ہے، مسئلہ تو جنت ہے، جنت میں پہنچنا ہے ہم نے، وہ ہمارا مسئلہ ہے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ لوگ سو رہے ہیں اور جیسے ہی مریں گے تو جاگ جائیں گے. یعنی ان کو ہوش آئے گی کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی اپنے سسرال کے بارے میں لڑائیوں میں گزار دی، اور میرا تو مسئلہ ہی کچھ اور تھا، اور میرے تو سوچ ہی کچھ اور ہونی چاہیے تھی. میں نے کیا اکٹھا کیا ہے، میں کیا لے کر آئی ہوں ادھر، میرے کام کیا چیز آئے گی. اور وہ جو بچے چھوڑ کر آئے ہیں پیچھے، جنہوں نے آپ کو لڑتے بھیڑتے دیکھا تھا، آگے ان کی بھی زندگی ویسے ہی چلے گی، کیونکہ انہوں نے سب کچھ ایبزارب کیا ہے.
وہ آپ ایبزارب کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، اور پھر آگے بھی وہ اپنی زندگیوں میں اسی طرح بیہیو کرتے ہیں، ان کی سائیکل ٹوٹتا نہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو حسنہ کا کام شروع کرتا ہے اس کو اپنی حسنہ کا بھی ثواب ملتا ہے، اور جو جتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس حسنہ کا خود بھی ثواب کماتے ہیں، اور پھر جس نے شروع کی ہوتی ہے اس کو بھی ملتا ہے. اور جو برا طریقہ رائج کر جاتا ہے تو خود بھی وہ برائی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا، اور اس کے پیچھے جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے ان کا حصہ ان کو خود بھی ملے گا، اور اس بندے کو جس نے شروع کیا تھا اس کو بھی ملے گا. بتائیں مجھے کس قدر یہ خوف ڈرانے والی بھی بات ہے، خوش کرنے والی بھی بات ہے. نیکوکاروں کے لیے اور نیک طریقے والوں کے لیے بڑی اچھی ہے، اور جو برے طریقے کرتے ہیں ان کے لیے بری ہے. جب نماز پڑھا کریں نا میری پیاری بہنوں، تو یہ جب کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے، گائیڈ کرتے ہم کو، تو پھر کہا کریں اللہ میری، دل میں سوچا کریں اللہ میری زبان کو بھی سیدھے راستے پر لگا، اللہ میرے دماغ کو بھی سیدھے راستے پر لگا، میری آنکھوں کو بھی سیدھے راستے پر لگا، میرے دل کو بھی سیدھے راستے پر لگا، میرے جوارح کو بھی سیدھے راستے پر لگا، کہ میں وہی کام کروں، وہی دیکھوں، وہی سوچوں، وہی بولوں، وہی سنوں جو جیسا آپ چاہتے ہیں. ان کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ غلط کام دماغ الٹا سوچ رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے، اور ہماری تھاٹ بالکل ٹیڑھی ہوتی ہے. اور یہ دعا ضرور مانگا کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دماغوں کو سیدھا کرنے کے بعد ٹیڑھا نہ کر. کہ قرآن پڑھتا ہے انسان اور سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن جب اپنے خاندانی معاملات میں جاتا ہے تو پھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے ہم کو محفوظ رکھے. آج بس میں نے ان کی بات سنی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیسی کیسی دنیا میں لوگ موجود ہیں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی ان کی خیر کا بدلہ دے دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خیر پر جمع رکھے، ہماری زبان سے خیر نکلے، ہمارے دماغ کی سوچیں خیر پر قائم دائم رہیں، ہمارا دل خیر کی باتیں سوچے، اور فکر آخرت کی کرے. دنیا کی فکر اتنی کرے جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی اتنی فکر کرے جتنا آخرت میں رہنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.